لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نحل کا 6واں رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں سب سے وہ پہلا اور بنیادی اصول کہ انسان صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرے، اس کے سوا جس قدر بھی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان سے برات کا اعلان کرے۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی کے حکم اور اسی کے فیصلوں کی پابندی اور اطاعت کرو، اور اس کے سوا جس قدر طاغوتی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان سے اجتناب اور برات کا اعلان کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اللہ نے اس بنیادی اصول کو، یہ کیونکہ انسانی فکر کی حریت اور آزادی کا اصول ہے، یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے اس کو جگہ جگہ مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تتخذوا الہین اثنین، اے لوگوں دو خدا مت بناؤ، اللہ کی بندگی اور اطاعت بھی کرو اور تم اس کے مقابلے میں کوئی اور بھی طاقت و قوت کا مرکز سمجھنے لگ پڑو، اس سے ڈرو، اس پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ ایسا نہ کرو، صرف ایک ہی ذات، انما هو الہ واحد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا معبود تو ایک ہی ہے جس کی تمہیں اطاعت اور بندگی کرنی ہے، لہذا اسی ایک ذات سے ہی انسان کو ڈرنا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنا چاہیے۔ فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھے سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور شخصیت کا ڈر تمہارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو آسمانوں میں بھی جس قدر مخلوقات ہیں اور زمین میں بھی، سب کی سب اسی کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے دین، یہاں دین کا معنی ہے فرما برداری، احکامات کی اطاعت، بندگی، یہ سب معنی دین کے ہیں۔ اسی کی بندگی ہے، واصبہ ہمیشہ، یعنی اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں انسان کو کرنی ہے۔ کائنات میں وہ مخلوقات جو انسان کی طرح جن کو عقل و شعور نہیں دیا گیا یا جن میں وہ صلاحیتیں نہیں رکھی گئی جو انسان میں ہے، وہ تو سب اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں۔ اب اس انسان جس پر اللہ کی سب سے زیادہ نوازش ہوئی ہے، سب سے زیادہ مہربانیاں اور عنایتیں ہوئی ہیں، وہ اس ذات کو چھوڑ کر دوسری طاقت اور قوتوں سے مرعوب ہو جائے؟ نہیں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، ہمیشہ انسان کو اللہ ہی کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے سوا دوسری طاقتوں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور دیکھو تمہارے پاس جس قدر بھی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں سب اللہ کی طرف سے، جس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں تم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسانوں کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر انسان گننے بیٹھ جائے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اتنی نعمت۔ اور یہ سب نعمتیں کس کی عطا کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأْرُونَ، اور اس کے سوا مشکلات میں، پریشانیوں میں تمہاری یاوری اور مدد بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب تمہیں کوئی ضرر اور تکلیف پہنچتی ہے تو فَإِلَيْهِ تَجَأْرُونَ، تم اپنی دعاؤں میں اسی کی طرف کیا کرتے ہو؟ گر گڑاتے ہو، اور اسی کی حضور تم جو ہے آؤزاری کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، تو تم میں سے ایک فریق کا یہ حال ہوتا ہے کہ تکلیفیں اسی نے دور کی،
مشکل اور پریشانیوں میں تم نے اسے پکارا، اسی نے تمہاری مدد کی، لیکن جب تکلیف دور ہوئی فوراً شرک میں مبتلا ہو جاتے، اللہ کی ذات کے ساتھ اور طاقت اور قوتوں کو تم پکارنے لگ پڑتے ہو، ان سے ڈرنے لگ پڑتے ہو۔ لیکفروا بما آتیناہم، اور یہ تم اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کریں، اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر کے پھر اس کی ناشکری کرتے ہیں اور دوسری طاقتوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ فتمتعوا، اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے کر لو، فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، عنقریب تم جان لو گے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان کی ایک اور کمزوری اور خرابی کو قرآن نے ذکر کیا کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، جن چیزوں کو یہ جانتے نہیں ہیں، جن باتوں کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اللہ نے جو انہیں رزق دیا، جو نعمتیں دی ہیں، ان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک حصہ جو ہے لما لا یعلمون، جن کو نہیں جانتے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کو بڑا طاقتور خدا بنا رکھا ہے، تو ان کے لیے انہوں نے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی انسان کا عجیب حال ہے کہ اپنے معاش کا ایک بہت حصہ وہ دوسری طاقت اور قوتوں سے مرغوب ہو کر ان کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ یا جیسے مشرکین مکہ کا حال تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے مختلف قسم کے بتوں کے نام چڑھاوے، بتوں کے نام تحائف، اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے طرح طرح کی چیزیں ان کے لیے مقرر کرتے تھے۔ یا اسی طرح جن ہستیوں اور طاقتوں کو انسانوں میں سے برگزیدہ سمجھتے تھے، ان کی خدمت میں جا کر نذرانے پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے، یہ رزق تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے قوانین کے مطابق استعمال کرو اور اللہ کے نام پر انسانیت پر خرچ کرو۔ تم اس میں سے ایک حصہ ان کے لیے مقرر کرتے ہو جن کی حقیقت کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، انہی کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، خدا کا سفارشی بنائے بیٹھے ہو۔ ایک تو یہ کہ لما لا یعلمون، کہ ان کے بارے میں تم جانتے نہیں، یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جن کو تم نے خدا کی برابری کا درجہ دے رکھا ہے اور اپنے معاش کا ایک حصہ بھی ان کے حوالے کرتے ہو، وہ کچھ نہیں جانتے، ان کو تمہارے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے، تمہاری مشکلات اور پریشانیوں تک کو وہ نہیں جانتے۔ وہ تو بیچارے خود مخلوق ہیں، وہ پیدا کیے گئے ہیں، تم نے بنایا ہے ان کو، یا تمہارے جیسے انسان ہیں تو وہ اللہ کے پیدا کرتے ہیں۔ وہ لما لا یعلمون، وہ کچھ نہیں جانتے، اور تم ان کو اپنے معاش کا ایک وافر حصہ جو ہے ان کی نظر کر دیتے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم جو تم افتراء پردازیاں کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، جو آج جھوٹ بول رہے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ایک اور بڑی کمزوری اور خرابی کا یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے جو ان کے ہاں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تمام عرب میں تو نہیں تھی، یاد رکھیں، یہ عرب کے کچھ مخصوص طبقے تھے، مخصوص قبائل تھے جو اس خرابی کا شکار تھے۔ مثلا قبیلہ بنو کنانہ، مضر اور خزاع، یہ جو قبائل تھے ان کے ہاں ایک گمراہی یہ بھی موجود تھی کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی بیٹیوں کے طور پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، عجیب بات ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے بیٹیاں یہ مقرر کرتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات تو اس سے بہت پاک، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کی کوئی اولاد ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ تو ذات صمد ہے، وہ تو ذات واحد و احد ہے، وہ تو یکتا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، عجیب بات ہے، اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں،
اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے ہاں کسی بیٹی کی ولادت ہو اور انہیں خبر ملے کہ ہمارے گھر میں بیٹی آ گئی، اتنے غمگین ہوتے ہیں۔ غم کے مارے بسا اوقات انسان پر جب غم بہت زیادہ کثرت سے غم سوار ہو جاتا ہے تو انسان کا چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جیسے غصے میں انسان سرخ ہو جاتا ہے، تو غم جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ ایسی گٹھن پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے چہرے میں سیاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ، جب ان کو خبر دی جائے بالانثیٰ، کسی لڑکی کی ولادت کی، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اور ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے، وَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ انتہائی غمگین ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے ہاں بیٹی ہو گئی۔ بعض عرب کے قبائل کے ہاں بیٹی کی ولادت انتہائی معیوب سمجھی جاتی تھی، اور یہی قبائل زیادہ تر وہ تھے جو فرشتوں کے بارے میں نظریہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے۔ تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ بیٹی تم تو ناپسند کرتے ہو، اس کی ولادت تمہارے ہاں ہو جائے تو تم انتہائی غمگین ہو جاتے ہو، اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کر رکھی ہیں۔ یہ عربوں کی یہ جو گمراہی تھی، بیٹیوں کی ولادت پر پریشان ہو جانا، غم زدہ ہو جانا، بلکہ اس بیٹی کو یہ زندہ زمین میں درگور بھی کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر سورۃ التکویر میں بھی اس کا، جہاں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو زندہ تم نے بچی کو دفن کر دی ہے، کس جرم کے پاداش میں اس کو دفن کیا؟ عجیب حالت تھی۔ جب بچی ہو جاتی تو 6 سال تک اس کی صحیح پرورش کرتے تھے، پیار و محبت بھی کرتے تھے، اور جب 6 سال کی وہ بچی ہو جاتی تو مرد جو تھا وہ اپنی عورت کو کہتا کہ اب میری بچی کو اچھی طرح بناؤ، سنوارو، اور اس کو اچھا لباس پہناؤ، نہلاؤ وغیرہ، اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جنگل میں جاتا اور ایک گڑھا کھود کر بچی کو اس گڑھے کے کنارے کہتا کہ ذرا اندر سے دیکھو کیسا کتنا گہرا ہے، اور جو بچی گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر اندر جھانکنے لگتی تو پیچھے سے دھکا دے کر اندر گرا دیتی۔ وہ بیچاری چیختی رہتی، اے میرے ابا، اے میرے والد، میرا کیا جرم ہے، مجھے کیوں جہاں دفن کر رہے ہیں۔ یہ سخت دل انسان، قسی القلب انسان ہے، اپنی اس بچی کی آہوزاری، چیخ و پکار کو سنتا تھا، لیکن اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا، زندہ زمین میں اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو قرآن نے یہاں اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب حال ہے تمہارا کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہو جائے تو تم اس کو بڑا مایوب سمجھتے ہو۔ دوسری جگہ پہ ذکر کیا کہ اس کو تم یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، یہاں بھی ذکر کیا کہ یا تو اس برائی کو برداشت کرتے ہوئے جس کی تمہیں خبر ملی ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اس خبر کو برداشت کر لو اور لوگوں سے چھپتے پھرو۔ یعنی اس کو اتنا عیبدار سمجھتے تھے کہ کسی کو بتانا گوارا نہیں کرتے تھے، اور شرمندگی سے منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ یا پھر اس پر دیدہ دلیری یہ ہوتی تھی کہ ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب، یا تو اس ذلت اور رسوائی کو برداشت کر لے، یا یہ کہ اس کو مٹی میں دبا دے، مٹی میں دفن کر دے، زندہ ہی اس کو گاڑ دے۔ الا ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے یہ کر دیں، کس قدر ان کی ذہنیت اور سوچ ہے۔ یہ تو عمل کتنا گھنونا ہے، کتنا برا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ انسان 2 صنفوں میں تقسیم ہے، مرد اور عورت، دونوں کی حقوق یکساں ہیں، دونوں کے اندر اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جو مرد میں صلاحیتیں ہیں وہ عورت میں کچھ نہیں ہے، اور عورت کی بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں کہ جو مرد میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں ایک گاڑی کے وہ بنیادی پہیے ہیں جن کے اوپر گاڑی چلتی ہے، دونوں مل کر یہ تدبیر منزل کرتے ہیں،
گھریلو امور کو، جو کسی بھی معاشرے کا سب سے ایک ابتدائی اور اکائی ہوتی ہے، جو سب سے پہلا اور بنیادی یونٹ ہوتا ہے، اس کو چلانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کو ہونا ضروری ہے۔ نہ اکیلا مرد گھر کو چلا سکتا ہے، نہ اکیلی عورت گھر کو چلا سکتی ہے۔ اللہ نے دونوں میں خوبیاں رکھی ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے، تو ایک جماعت دوسرے کی اس فضیلت کا انکار نہ کرے، یہ نہ سوچنے لگ پڑے کہ یہ بھی میرے پاس ہی ہونی چاہیے، اس کی تمنا کرنے لگ پڑے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، ہر ایک کو اللہ نے خوبیوں سے نوازا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ اب مرد کو چاہیے کہ عورت کی قدر کرے، عورت کو چاہیے کہ مرد کی قدر کرے، اور دونوں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، مردوں کے لیے جو وہ اپنی ان صلاحیتوں کا درست اور صحیح استعمال کریں گے، کام کریں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، عورتوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ مردوں کے لیے بھی فائدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی فائدہ ہے جو درست اور صحیح کام کرتے ہیں، دونوں کے لیے اللہ نے انعام و اجر رکھا ہے۔ تو اب مرد، ہمیشہ سے یہ بہت بڑی خرابی رہی ہے کہ مردوں نے اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر، حالانکہ عورت سے بہتر گھر کے نظام کو کوئی نہیں چلا سکتا، مرد نہیں چلا سکتے، جتنی عورت بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے، گھر کے نظم و نسق کو سنبھال سکتی ہے، مرد کی بس میں نہیں ہے۔ وہ ایک کسان کا واقعہ ہے نا، ہماری دیہاتوں کی خواتین خاص طور پر وہ بڑا کام کرتی ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں، گھر کا بھی کام کرتی ہیں، باہر کھیتوں میں بھی جا کر مرد کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ تو اسی طرح کسان کی ایک عورت تھی جو گھر کا کام کاج سارا سنبھال کر وہ دوپہر کے ٹائم کھانا بھی لے کر جاتی اپنے مرد کے لیے، اور ساتھ یہ کہ جا کر اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے اسے کچھ لیٹ ہو گئی، مثلا 11 بجے اس نے پہنچنا تھا تو 12 بج گئے۔ مرد تھکا ہوا تھا، ہل چلایا اس نے، چارہ کاٹا، تھکا ہوا تھا، انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب وہ میری عورت آتی ہے، گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ تو غصے سے جو اس کے پاس وہ چھڑی تھی جس سے وہ بیلوں کو ہانک رہا تھا، اسی چھڑی سے عورت کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور کہنے لگا کہ ایک ہی کام تو کرنا ہوتا ہے، کھانا لے آنا ہوتا ہے، وہ بھی تم ٹائم پر کام نہیں کرتی۔ عورت پہلے تکلیف برداشت کرتی رہی، اس کی کڑوی ترشی بات سنتی رہی، جو اس نے ضربیں لگائیں وہ بھی برداشت کی۔ بعد میں کہنے لگی بڑے بھولے انداز میں کہ میرے سرتاج، اگر آپ مناسب سمجھیں کل سے ہم ڈیوٹیاں چینج نہ کر لیں، آپ گھر سنبھالیں، میں باہر کا کام کاج کیا کروں گی۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، ٹھیک ہے کل سے ڈیوٹی تبدیل ہوگی۔ اب صبح کے ٹائم عورت تو اٹھی، اس نے جو کسی وغیرہ جو درانتی لینی تھی وہ باہر چلی گئی۔ اب ادھر مرد جو ہے اس نے بڑی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی کہ میں آج سارے کام بڑی جلدی سے سمیٹ لوں گا، تو اس نے دیچکی جو ہے وہ چولہے پہ رکھ دی کہ بھئی سالن میں بناتا ہوں، اور دوسری طرف وہ بچوں کو اٹھانے کے لیے اس نے کوشش کی کہ بچے سوئے ہوئے تھے ان کو اٹھاؤں، تیار تیار کروں۔ ایک بچے کو اٹھانے کی طرف دوڑا تو دوسرا دودھ پیتا بچہ وہ بھی ساتھ اٹھ گیا، وہ رونے لگ پڑا۔ وہ اس کو چپ کرانے کے لیے ادھر گیا تو ادھر وہ گھر میں گائے بدی ہوئی تھی، اس کا بچڑا جو ہے وہ دودھ کا وقت دھونے کا وقت ہو چکا تھا، اس بچڑے نے وہ دوڑنا شروع کر دیا ادھر ادھر، اپنے وہ جو قلعہ ہے اس کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے وہ جو ہے وہ اکھڑ گیا، جس کے ساتھ بندھا ہوا قلعہ تھا وہ اکڑ گیا۔ اب وہ تیزی سے دوڑا اور وہ گائے کے نیچے دودھ پینا اس نے شروع کر دیا۔ یہ ایک بچے کو سنبھال رہا تھا، دوسرا بچہ جو ہے وہ چارپائی سے نیچے گر گیا۔ اس کو اٹھانے کے لیے گیا تو گائے نے شور سنا تو وہ ڈر گئی، کیونکہ ادھر بچڑا بھی ہے، یہ ادھر اس کو پکڑنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ گائے اس نے وہ قلعہ توڑوایا تو وہ دیچکی جو رکھی ہوئی تھی چولہے کے اوپر اس کی طرف دوڑی تو دیچکی الٹ ہو گئی۔ اب یہ گھر کا عجیب حال ہوا پڑا ہے، ایک بچہ ادھر گرا پڑا ہے، دوسرا بچہ ادھر رو رہا ہے، گائے کا دودھ بچڑے نے ویسے پی لیا ہے، دیچکی ویسے ٹوٹی پڑی ہے۔ اب یہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میں کیا کروں۔ اب 11 کیا 12 ہو گئے، 1 بج گیا۔ عورت سوچ رہی تھی کہ آج تو بڑی منٹوں میں کام ہو جائے گا، مرد میرا جو ہے وہ مرد ہے، وہ تو سارے کام سمیٹ کر جو ہے 11 کیا اس نے تو آج 9 بجے آ جانا ہے، لیکن اتنی لیٹ ہو گئی۔
عورت پریشان ہوئی، اس نے باہر کا کام سنبھالا سمیٹا اور وہ گھر آئی تو جو ہی دروازے سے داخل ہوئی تو مرد آگے ہاتھ مان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خدا را مجھے معاف کر دیں، یہ تمہارے ہی کام ہے کہ تم ہی سنبھال سکتی ہو گھر میں، ہمارے بس میں نہیں۔ تو بات یہ کہ خواتین میں اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی، وہ گھر کا نظم و نسق جس انداز سے چلاتی ہیں مرد نہیں چلا سکتا، اس کو نہیں سنبھال سکتا۔ تو اللہ نے عورت میں بڑی صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ مرد مردانگی دکھانے لگ پڑے کہ میں مرد ہوں، عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی، انسان جو بنایا، مرد اور عورت میں جو اس کی تخلیق کی ہے، اس کے پیچھے اس مالک کی بڑی حکمت ہے۔ صلاحیت اللہ نے دونوں میں رکھی ہیں، الگ الگ رکھی ہے تاکہ یہ بہترین طریقے سے انسانیت آگے بڑھتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس کے ہاں بیٹی ہوئی اور اس نے اس کی تربیت کی، صحیح تعلیم دی، کل قیامت کے دن یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے آزادی کا باعث اور سبب بنے گی۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، بالغ ہونے پر مناسب رشتہ ملنے پہ ان کی شادی کر دی، فرمایا کل جنت میں وہ اس طرح ہوگا، انا وہ اور میں ایسے ہوں گے، ہوا و انا کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان میں بڑا اور چھوٹا ہونے کا فرق تو ہے لیکن فاصلہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بڑا ہوگا لیکن یہ امتی حضور کے پاس ہی ہوگا، قریب ہی ہوگا، پڑوس بھی ہوگا، ساتھ ہی ہوگا، جس نے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت۔ تو اس لیے بچیوں کو کبھی بھی معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ بچی پیدا ہو جائے تو اس پر انسان کو خواہ مغموم اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ویسی خوشی کا اظہار کرے جیسے بیٹا۔ بلکہ ہم تو تجربہ یہ ہے کہ بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں، زیادہ خدمت کرتی ہیں۔ بیٹے تو آج کل خاص طور پر الٹا اذیت اور تکلیف کا باعث بن رہے ہیں اس معاشرے میں، لیکن بیٹیاں چاہے وہ دوسرے گھر میں بھی چلی جائیں تب بھی ان کو اپنے ماں باپ کی فکر لگی رہتی ہے، وہ ان کی خدمت جب بھی موقع ملے تو وہ پہنچ کر خدمت کرتی رہتی ہے۔ تو قرآن نے کہا الا ساء ما یحکمون، کس طرح کے یہ فیصلے کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ مشرکین مکہ کی جہاں اللہ کی توحید کے حوالے سے خرابیاں تھیں، اسی طرح آخرت کے عقیدے کو بھی نہیں مانتے اور تسلیم کرتے تھے۔ تو فرمایا جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے نا، مثل السوء، ان کی بری مثال ہے یا ان کے لیے بری صفات ہے، ان کے اندر کوئی اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا ہوگی۔ آخرت کا نظریہ اور یقین انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میں جو کچھ یہاں کر رہا ہوں میں نے اس کا جواب دینا ہے، میں اس کا جواب دہ ہوں، ذمہ دار ہوں، تو ظاہر ہے اس کے اندر اچھی سی بات پیدا ہوں گی۔ لیکن جس نے آخرت کا یقین ہی نہیں ہے کر رکھا، وہ سمجھتا ہے یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، تو یہاں لوٹ مار کرے گا، عیاشی کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور یاد رکھو اللہ ہی کے لیے اعلیٰ صفات ہیں، جتنی بھی اعلیٰ اور پاکیزہ صفات ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ پر ہی ایمان رکھنے کے نتیجے میں انسان میں پیدا ہوتی ہے، اسی کے احکامات کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں انسان میں وہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب و حکمت کا مالک ہے، غالب بھی ہے اور انسانوں کو غلبہ دے گا، جو اس کے قوانین اور احکامات پر عمل کریں گے ان کو اللہ دنیا میں بھی غلبہ دے گا۔ اور حکیم بھی ہے، حکمت و دانائی کا مالک ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو حکمت و دانائی عطا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق